52 ایئرز ایج ہو چکی ہے. جی تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ نے کوالیفیکیشن کتنی کی؟ میں نے FSC کے بعد زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے ڈگری کورس کیا ہوا ہے. اور کہاں کہاں تعلیم حاصل کی سٹارٹ سے اور یونیورسٹی تک تو گئے؟ میں نے بھمبر سے ہی اپنی بیسک ایجوکیشن، کالج کی ایجوکیشن، اور پھر فیصل آباد زرعی یونیورسٹی سے میں نے اپنی پروفیشنل ڈگری کی ہے. اور آپ کا جاب کب ہوا اور سروس کتنی اور کہاں کہاں آپ نے میری جاب تقریباً 26 سال مکمل ہو چکے ہیں. میں نے اپنی ابتدائی اوائل سروسز جو سٹارٹ کی تھی کوٹری، اور پھر 2-3 ماہ بعد میں نے سمانی کو جوائن کر لیا تھا. میری اوائل سروسز PSC کے بعد سمانی سے سٹارٹ ہوئی تھی. اس کے بعد میں نے بھمبر، میرپور، مظفر آباد، یہ تقریباً تمام اضلاع میں نے سروس کیا. پروموشن میری 2015 میں ہوئی تھی، کوٹری میں چلا گیا تھا. اس کے بعد مختلف پوزیشنز پہ میں نے کام کیا ہے. میں نے ڈویژن کی پوسٹ پہ بھی کام کیا ہوا ہے. ایک پروجیکٹ مسلم نسل کشی کا تھا، اس کو میں نے چلایا ہوا. آج کل میری ذمہ داری میں بھمبر ڈسٹرکٹ لائف اسٹاک آفیسر ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا نجی، چونکہ ہم آپ کا پرسنل تعارف لے رہے ہیں پبلک کے لیے، اور پبلک کے ذہن میں بھی آئے، اور میں ساتھ ساتھ یہ ناظرین کے لیے، اپنے آڈینس کے لیے یہ بات اس لیے وضاحت کرتا چلوں کہ ہم شخصیت کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، اور میں بہت کم پروموٹ کرتا ہوں جب تک کہ میں خود مطمئن نہیں ہوتا عوامی نقطۂ نظر سے. میں خود نہیں، اپنی ذات کو نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عوام کون سی بات پسند کرتی ہے، اور میری فیس ریڈنگ بھی کرتی ہے، باڈی لینگویج بھی دیکھتی ہے. عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ صحافی صاحب کہاں جھوٹ بول رہے ہیں، کہاں ملاوٹ کر رہے ہیں، اور کہاں کہیں کسی کی خوشامد کر رہے ہیں جس کو TC کہتے ہیں، اور کہاں ایکوریٹ نالج شفٹ کر رہے ہیں. تو نالج شفٹ کرتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ کا گھر میں نمبر کتنا ہے بہن بھائیوں میں؟ جی کل بہن بھائی کتنے ہیں؟ ہم 8 بہن بھائی ہیں جی. میرے والد صاحب درزیوں کا کام کرتے تھے. ہم نے انتہائی غربت میں اپنی آپ کے والد صاحب درزیوں کا کام کرتے تھے، اور آپ نے انتہائی غربت میں آغاز کیا تعلیم و تربیت. اسی کو وضاحت کیجئے. اسی نقطۂ نظر سے ہم عوام کو یہ شعور دینا چاہ رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جن میں خود اعتمادی کی کمی ہے، یا کہیں تکبر اور نخرہ ہے، یا بیک گراؤنڈ کو کہ ساڈے وڈے سن جی، اساں نمبرداراں نے پتر ہاں، اساں جناب وڈے چودھریاں نے پتر ہاں. تو یہ بات یہ ہے کہ آپ خود کیا ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا ہیں. تو آپ اپنا تعارف دے رہے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. جی والد صاحب درزی تھے. جی الحمدللہ ہم 6 بھائی ہیں، وہ ان سب نے پروفیشنل ڈگریاں کی ہوئی ہیں. میرے سے جو بڑے ہیں وہ سب سے بڑے ایکسین ہیں پبلک ہیلتھ. اس کے علاوہ ایک میکینیکل انجینئر ہے، ایک الیکٹریکل میں ہے. میں آپ کے سامنے ہوں. میرے سے چھوٹا بینک مینیجر، وہ AVP ہیں. تو سب سے چھوٹے نے سائپرس سے ڈگری کی تھی، اس وقت گلاسکو وہ سیٹل ہے. تو الحمدللہ ہم نے اپنی جو ہے نا وہ شروع میں انتہائی غربت دیکھی ہوئی ہے. ہم اس وقت اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا موٹو رکھا ہے جی کہ اللہ اگر ہمت دے، بندہ سیدھا چلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید وہ راہیں دکھا دیتا ہے. تو میرے 3 بیٹے ہیں جی. 2 بیٹوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہوا ہے، اور چھوٹا جو ہے وہ ابھی اسکول گوئنگ ہے. انشاءاللہ یہ بیسک ایجوکیشن، اسلامی ایجوکیشن تو وہ ضرور وہ لے گا. آپ کی سیلری کتنی ہے؟ یہ بات پرائیویٹ تھی، لیکن چلیں ہم پبلک کے لیے بہت کچھ کر چکے، تو یہ بھی آپ کی سیلری کتنی ہے، اور آپ اس میں کیا فیل کرتے ہیں کہ کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ عورت سے عمر اور مرد سے اس کی تنخواہ نہیں پوچھنی چاہیے، لیکن الحمدللہ اتنی ہے کہ میں باعزت طریقے سے اپنے بچوں کو پال سکتا ہوں. آپ سیٹسفائی ہیں الحمدللہ. تو ناظرین کے دلچسپی کے لیے کچھ اضافی بات آپ خود کرنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی. میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ اگر بندہ سیدھی راہ پہ چلے، اس کے لیے مسائل تو کافی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا مسبب اسباب ہوتا ہے کہ وہ بندے کو خود ہمت بھی دے دیتا ہے، اور راستہ بھی دکھا دیتا ہے، اور آپ جیسے لوگوں کی رہنمائی بھی دے دیتا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. ایک بات اضافی، چونکہ یہ میرا ہسٹوریکل آپ کا انٹرویو ہوگا، زندگی کا پتہ نہیں، کبھی شام ہو جائے اور اندھیرا ہو جائے، رات ہو جائے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ بحیثیت جرنلسٹ مجھے کب سے جانتے ہیں؟ میرے بارے میں وہ رائے جو آپ میرے مرنے کے بعد اور آپ کے جانے کے بعد کل اس کو لوگ چیلنج نہ کریں کہ جناب آپ نے ان کے منہ پہ یہ بات کی تھی. میں تنقید پسند کروں گا. جی کہیے. میں چوہے صاحب کو 97 سے جانتا ہوں. جب میں نے ادھر سروس سٹارٹ کی اس وقت بھی یہ ایسے ہی نیٹ اینڈ کلین تھے، اور جو میں کہنا نہیں چاہتا یہ ویسے یہ ہمیشہ صحافت میں بھی کچھ ایسے ساتھی ہوتے ہیں جیسے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں،
زیادہ صحافت بھی وہ لفظ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ انہوں نے اپنی ایک جہاد کیا، صحافت کو جہاد کی صورت میں دیکھا ہے، اور ہمیشہ سے یہ ایسے ہی ہیں، اسٹریٹ فارورڈ، کسی سے کچھ غرض نہیں رکھتے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس شعبے میں، ایسے شعبے میں ہے یہ جہاد کر رہے ہیں، اور باقی صحافیوں کے لیے بھی یہ مشعل راہ بھی ہیں۔ آپ آخری پیغام اپنے ملازمین، اپنے متحد جو افسران ہیں اور عملہ ہے ان کے لیے کیا دیں گے، اور آنے والے لوگ جو کہیں اس فیلڈ میں آئیں اس نقطۂ نظر سے کہ اے ایس آئی بنیں گے تو کمائی ہوگی، لوٹ مار ہوگی، ہمارے نوجوان پڑھ کے کہتے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے، جب ان کا نمبر آتا ہے تو وہ پھر وہی چیز کرتے ہیں، پٹواری کوئی نہیں بننا چاہتا، اور جب پٹواری بن جاتا ہے تو پھر یہ ذرا تھوڑا سا پبلک نئے آنے والوں کے لیے بھی اور جو کر رہے ہیں ان کے لیے۔ میرا نئے آنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ بندے کو اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے۔ جو بندہ اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے نا، وہ پھر وہ بھٹک جاتا ہے۔ اگر بندہ سیدھی راہ پہ چلے، اس کے لیے مسائل تو ضرور آئیں گے، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا کہ لوگ کہیں گے یار اس نے بڑی جہاد کر کے، جیسے میں نے ابھی چوہے صاحب کے متعلق بولا، میں 27 سال سے ان کو جانتا ہوں، تو انہوں نے ہمیشہ جہاد کیا ہے۔ جہاد ہمیشہ مشکلات میں ہوتا ہے، آسانیوں کا نام جہاد نہیں ہے، اور یہ بندہ کم از کم اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے یار جو میری لائبلٹی تھی، جو میری ڈیوٹی تھی، میں نے اس کو حق کر کے کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہوتی ہے، باقی وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ وَهُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، یہ اسی لیے کہا گیا۔ اللہ پاک سب کو ہمت دے کہ وہ اچھے کام کریں۔ ناظرین کے لیے اگرچہ بڑا عجیب ہوگا کہ انٹرویو کے دوران مس ہو گیا، میرے کانسیپٹ میں ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ جی ہمارے آباء و اجداد جموں سے بلانگ کرتے ہیں، اکھنور سے۔ ہم ریفیوجی تھے، پہلے سیالکوٹ سیٹل ہوئے، پھر والد صاحب نے پہلے پولیس کی نوکری میں تھے، تو انہوں نے جب ہمارا بڑا بھائی پیدا ہوا تو والد صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ یار ایک دفعہ میں پیسے لے کے کچھ آیا، وہ آؤٹ آف وے تھے، جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو میرا سب سے جو بڑا بھائی تھا وہ بیمار ہو گیا۔ والد صاحب کے ذہن میں آیا، انہوں نے ریزائن دیا، پھر وہ انہوں نے درزیوں کا کام سیکھا، اور الحمدللہ میں نہیں کہتا ہمارے جو بھائیوں کی جو لسٹ ہے یا جو علاقہ عزیز و کارا پورا گاؤں جی تمام علاقہ لوگ۔ ناظرین میں آپ کے لیے اور میرے لیے بھی، چونکہ اگرچہ میرا بہت ان تمام بھائیوں سے رابطہ رہتا ہے بحیثیت سرکاری ملازم اور صحافی، لیکن اکھنور کے حوالے سے میرے لیے، میرے آڈینس کے لیے بہت ہی دلچسپ بات ہے، یہاں جو کھڑے ہیں ان کے لیے بھی، کہ اکھنور سے ہمارے پاس جو یوں کہیں ریفیوجی، یا ہم تو ریفیوجی نہیں قرار دیتے، ہم تو مقامی ہیں، ہم تو مجھ جیسا شخص تو بارڈر کو تسلیم نہیں کرتا، نہ اقوام متحدہ اس کو قرار دیتا ہے، اور میں اقوام متحدہ کا بھی مرہون منت نہیں ہوں۔ میرا وطن ہے، میرا مقام ہے، میرا گھر ہے، مجھے اپنی شناخت کے لیے کسی اقوام متحدہ یا کسی ممالک کی تصدیق کی ضرورت نہیں۔ تو اکھنور کے حوالے سے یہ میرے پاس شاید پہلی شخصیت ہیں، یا شاید کچھ کبھی کو ملا ہو، تو آپ کے گاؤں کا، آپ کو اکھنور کے گاؤں کا علم ہوگا، چونکہ میرے آڈینس میں مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی سنیں گے تو آپ کو دیکھیں گے، تو اگر آپ کے والد نے کچھ بتایا ہو گاؤں کا، آباء و اجداد میں کسی خاص اکھنور کے بڑے بندے کا، تو یہ تھوڑا سا ہلکا سا۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنا امن، جتنا سکون، بھائی چارہ یا رکھ رکھاؤ لگاؤ وہ اس مقبوضہ کشمیر میں اس وقت میں تھا نا، تو آج نفسا نفسی ہے۔ تو میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں، ان کشمیریوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اللہ پاک ان پہ آسانیاں کرے۔ تو یہی میرا پیغام ہے۔ جی انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ ہم سارے، یہ بارڈر لائن ختم ہو جائے گی، ہم سارے اکٹھے ہوں گے۔ میں آپ سے عوامی اور اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے، ابو حیات ہیں آپ کے؟ وہ پچھلے رمضان کے 7 رمضان کو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ کوئی اور فیملی میں ایجڈ ہوں جنہوں نے اس دور کا؟ والدہ کی ایج کیا ہوگی؟ تقریباً اس وقت 85 ہوگی ان کی ایج۔ جی ناظرین، ہم ان کی والدہ کے پاس پہنچیں گے، اکھنور کے نقطہ نظر سے ان کا انٹرویو کریں گے آپ کی دلچسپی کے لیے۔ اور میرے وہ آڈینس جو مقبوضہ کشمیر، ہم مقبوضہ میں تو اس کو بھی مقبوضہ کہتا ہوں، اور ہے یہ پاکستانی مقبوضہ ہے، وہ انڈین مقبوضہ ہے، تو بہرحال انڈین مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اکھنور کی معلومات لیں گے، اور جو اکھنور میں، جموں میں ہمارے آڈینس ہیں، سری نگر میں، اور جو یو کے میں، دنیا پہ پھیلے ہیں، وہ دلچسپی سے دیکھتے رہیے گا۔ عالی نیوز کے پلیٹ فارم سے میرا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ آپ کو چیز محفوظ ملتی ہے، میں بہت کم ذکر کرتا ہوں، تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا، سرچ کر کے کیجئے گا
اسی پہ اگلے مرحلے تک چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ.